مفتی نور رحمان صاحب، قرآن کریم میں یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے جھکے رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وقال وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کو ایک ماننا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ حسن سلوک کیسا ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں جھکے رہنے کا حکم ہے۔ الادب المفرد کے اندر ہے، امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے، رضا الوالد رضا اللہ وسخط الوالد سخط اللہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی، جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض۔ قرآن میں فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو بلکہ عاجزی انکساری سے پیش آؤ۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے، ایک حدیث میں تو والد ہے، فرمایا جو والدین کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اپنے والد کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے، والدین کو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جھکنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہم ان کی اطاعت کریں، جو کہیں ان کی تبع کریں، ان کی بات مانیں، ان کو پیار محبت سے دیکھیں، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں جو صبح اٹھ کر اپنے والد اور والدہ کو دیکھتا ہے اللہ اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپا، اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں ارد گرد ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں تو بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں اور پھر ان کی خیریت تک دریافت نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کا دل کتنا تڑپتا ہوگا ان کے لیے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی ٹیم کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہمارے لیے برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا خزینہ قرار دے دے۔ ابھی مفتی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ والدین کا کیا اجر ثواب ہے اور والدین کی زیارت کرنا کیا اجر ثواب ہے، میں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہتی ہوں ان لوگوں پر کہ جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں، اور یقیناً وہ آنسوؤں سے رویا کرتے ہیں اپنے بچوں کو یاد کر کے، مگر اس کے باوجود بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر والدین ایک قیدی کی حیثیت سے موجود ہیں، جبکہ انہوں نے گھر خود بنایا، بار انہوں نے خود بنایا، سارا سامان اکٹھا کیا اور اپنے بچوں کے لیے بنایا، مگر اس کے باوجود اس گھر میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ اپنے مہمانوں کو بلا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر وہ اپنی مرضی سے کچھ کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک آ جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ السلام، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، یحییٰ، میں آپ کی آواز سے پہچان گئی تھی۔ جی کہیے گا۔ پہلے تو آپ کا ڈریس ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، پہلے تو میں اس کی تعریف ضرور کروں گا۔ ڈان کی تمام ٹیم کو اس بابرکت مہینے کی مبارک ہو، اور یقیناً ڈان ایسا ٹی وی ہے جو بڑا ڈیسنٹلی ساری پروگرام لے کے چلتا ہے، تو یہ بڑی اپریشیبل بات ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دونوں مہمانوں کو سلام۔ میرا ایک سوال مختصر سا یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کے دور کے اندر والدین اور بچوں میں رفت بہت ہو گیا، کیونکہ جو جنریشن گیپ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہم بچوں کو بہت اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں، بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، بہترین گیجٹس لے کے دیتے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، جب وہ ایک لیول پہ پہنچ کے جس کو ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تربیت نہیں کر پاتے، تو پھر وہ آ کے ہم سے دو بدو ٹکراؤ کا مقابلہ ہو جاتا ہے، تب ہم تکلیف میں آتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ، آج کل کے جدید دور میں جہاں بچہ سوال کرتا ہے، جہاں بچے کی کیوریز ہوتی ہیں، تو جو ڈفرینس ہو جاتا ہے والدین کے، وہ کہاں ہم غلطی کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں؟ یہ میرا سوال۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ یحییٰ، تھینک یو سو مچ فار بینگ دا پارٹ آف دس شو۔ آپ کا سوال مفتی صاحب نے بھی سن لیا، آپا نے بھی سن لیا، دونوں سے ان کا جواب لیں گے، تو پہلے مفتی صاحب آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بچوں کو پکارنے کے لیے لفظ استعمال کیا یا بنیہ، اور یا بنیہ کا اردو میں آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اے میرے چاند، اے میرے جگر، اے میرے پیارے۔ یہ سورہ لقمان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ بچوں کو جب مخاطب کرو تو بہت پیارے، اچھے اور آسان انداز سے کرو۔ تربیت کے حوالے سے دیکھیں، تربیت ہوتا ہے ترتیب دینے سے، بچوں کا نظم و ضبط بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو
تو تم اس کے غلام ہو، تم اس کی بات کو مانو، اس کو لے کے چلو، اس کو سمجھاؤ، مگر 7 سال سے 14 سال تک وہ تمہارا غلام ہے. مطلب تم اس کو آرڈر دو، اس کو سیوک مینرز سکھاؤ، اس کے ایڈیکیٹ سکھاؤ، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس سے کس طرح بات کرنا ہے، یہ آپ سکھاؤ. جب 14 سال وہ کراس کر جائے تو اب نہ آپ وہ آپ کا غلام ہے نہ آپ اس کے غلام ہو، بلکہ آپ اس کے بہترین دوست بن جاؤ. اگر باپ بیٹے کا بہترین دوست ہوگا تو بچہ کبھی نہیں بگڑے گا. ماں بچی کی ماں سب سے بہترین دوست ہوگی تو بچی کبھی اپنی بات میں ہیزیٹیٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات ماں سے کر لے گی. اور ناظرین اور بالخصوص بچے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں 7 8 9 10 کے، ماں اور باپ سے بہترین دوست کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے اچھا اعلیٰ عرفہ آپ کے ماں باپ دوست ہیں، اور وہ بہترین زمانے کو جانتے ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ زمانے کو نہیں جانتے، نہیں، زمانے کو جانتے ہیں اور زمانہ ان کو جانتا ہے. ٹھیک. آپا، اولاد کی تربیت کے حوالے سے یحییٰ کا جو سوال تھا کہ کہاں کوئی خامی رہ جاتی ہے جس کی بنا پر ایک رفٹ آ جاتی ہے والدین اور اولاد میں، اور کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا، یحییٰ نے اپنے سوال میں ہی اپنے جواب خود ہی دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے تربیت کا تذکرہ کیا ہے. تو تربیت جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھا کرتی ہے. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو ماں کا کام یہ ہے کہ وہ باپ اور بچوں کے درمیان میں جو کہ ایک جنریشن گیپ کہلاتا ہے، اس گیپ کو دور کرے اور باپ اور بچوں کو قریب کرے. اس لیے کہ اور بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ والد جو اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی تذلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے بچوں کو یہ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تم اس جگہ پہ پہنچنا تو تم بھی اسی طرح کرنا. ٹھیک. ہمارے پاس اور بہت سے اسی سے جڑے سوالات ہیں، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.